السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام وقت پر کر رہے ہوں گے۔ بچوں، وقت پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ آج کا کام کل پر ڈال دیں گے تو آپ کا کام بہت زیادہ جمع ہو جائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ ہر لیکچر کا کام اس کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے جائیں۔ تو بچوں، آج ہم درس نمبر 3 میں عملی کتاب ہی کا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ کھولتے ہیں عملی کتاب۔ جی بچوں، آج ہم سب سے پہلے صفحہ نمبر 11 کا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 11 کرنے سے پہلے آپ نے بچوں یہاں پر جماعت کا کام لکھنا ہے اور ڈیٹ بھی لگانی ہے۔ صفحہ نمبر 11 میں بچوں آج ہم پڑھیں گے فعل کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ فعل جسے انگلش میں ورب بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بچوں ایک ایسا لفظ جو آپ کو کسی بھی ایکشن کو یا کسی بھی کام کرنے کو ظاہر کرتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عام زندگی میں آپ کتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں نا؟ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا ایک ایکشن ہے، ٹھیک ہے؟ کھیلنا کیا ہے؟ وہ بھی ایک ایکشن ہے۔ تو بچوں ایسے چھوٹے چھوٹے لفظ جو کسی ایکشن کو شو کرتے ہیں انہیں فعل کہتے ہیں۔ اردو میں انہیں کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ انگلش میں انہیں کہتے ہیں ورب، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ چھوٹے چھوٹے وہ لفظ جو کسی ایکشن کو شو کرتے ہیں یا کسی حرکت کو شو کرتے ہیں انہیں فعل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئیے اب اس کی فعل کی تعریف کو پڑھتے ہیں اور اسے یاد بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے میرے ساتھ اس کی تعریف پڑھنی بھی ہے اور اسے انڈرلائن کر لینا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ فعل کے معنی ہیں کام، ٹھیک ہے؟ فعل کے کیا معنی ہیں؟ فعل کے معنی ہیں کام۔ آئیے اب فعل کی تعریف یاد کرتے ہیں۔ آپ نے اسے انڈرلائن کرنا ہے، میرے ساتھ ساتھ انڈرلائن کیجئے گا۔ کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا، خواہ وہ کسی بھی زمانے میں پایا جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلاً علی کتاب پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عائشہ کپڑے سیتی ہے، حامد کل اسکول جائے گا۔ ان جملوں میں پڑھ رہا، جائے گا اور سیتی ہے، یہ سب فعل ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ جتنی لائنز میں نے انڈرلائن کی ہیں یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، آپ نے اسے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو سوال آ جائے پیپر میں، اردو بی کے پیپر میں، کہ فعل سے کیا مراد ہے، تو آپ اس کی یہ تعریف لکھیں گے۔ آئیے اسے ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا، خواہ وہ کسی بھی زمانے میں پایا جائے، اسے فعل کہتے ہیں۔ مثلاً علی کتاب پڑھ رہا ہے، عائشہ کپڑے سیتی ہے، حامد کل اسکول جائے گا۔ ان جملوں میں پڑھ رہا، جائے گا، سیتی ہے، یہ سب فعل ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ تعریف یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے بچوں اس کے نیچے ایک ایکسرسائز ہے، اسے بھی کر لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں اور فعل کے نیچے لکیر کھینچیں اور سامنے بھی لکھیں۔ آپ کو یاد ہے نا پچھلے لیکچر میں ہم نے اسم کے ساتھ یہی ایکسرسائز کی تھی، اسم کو ہم نے سرکل کیا تھا اور پھر سامنے لکھا تھا۔ تو بچوں یہاں ہمارے پاس کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور ان جملوں میں جو بھی فعل موجود ہیں آپ نے اس کو انڈرلائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر سامنے بھی لکھنا ہے۔ علی نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے؟ اس میں فعل کیا ہے؟ جی ہاں، کھایا۔ کھایا کو انڈرلائن کریں گے اور کھایا ہم یہاں پہ بھی لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، کل تیز آندھی آئی تھی۔ جی اس میں کیا ہے؟ آئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ہم لکھیں گے آئی تھی۔ جی بچوں، تو اسی طریقے سے آپ نے یہ تمام جملے پڑھ لینے ہیں اور پھر ان میں موجود ورب کو یعنی کہ فعل کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے اور سامنے بھی لکھنا ہے۔ تو ناؤ موو ٹو اسٹوڈنٹس نیکسٹ پیج۔ نیکسٹ پیج ہے اسٹوڈنٹس ہمارا پیج نمبر 12، حرف۔ ابھی ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا ہے، آج ہم حرف کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جماعت کا کام لکھنا ہے اور ڈیٹ بھی لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کو بچوں انگلش میں کنجنکشن، پریپوزیشن اور انٹرجیکشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
حرف آپ کو میں بتا دوں کہ حرف کیا ہے. تو بچوں حرف ایک ایسا چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے جس کے ویسے تو کچھ معنی نہیں ہوتے، لیکن اس کو استعمال کیے بغیر ہمیں جملہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، حرف کیا ہے بچوں؟ ایک ایسا چھوٹا سا لفظ جس کا بذات خود تو کوئی میننگ نہیں ہوتا، لیکن اس کو استعمال کیے بغیر ہمیں جملے کی سمجھ نہیں آ سکتی. آئیے اب اس کی تعریف کو انڈر لائن بھی کرتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں. حرف ایسا لفظ یا علامت جو اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتا، صرف بے معنی آواز ہوتا ہے، لیکن مختلف الفاظ یا جملوں کو جوڑ کر بامعنی بناتا ہے، حرف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ حرف کی تعریف ہے، آپ اسے انڈر لائن کر لیں. ایسا لفظ یا علامت جو اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتا، صرف بے معنی آواز ہوتا ہے، لیکن مختلف الفاظ یا جملوں کو جوڑ کر بامعنی بناتا ہے، حرف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً اسلم کو بھوک لگی ہے، دیوار پر کوا بیٹھا ہے. ان مثالوں کو بھی انڈر لائن کر لیں. ان جملوں میں لفظ کو اور پر حرف ہیں، یہ لائن بھی انڈر لائن کر لیں گے، جن کی وجہ سے یہ جملے بامعنی ہوئے ہیں، یہ لائن بھی انڈر لائن کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو بچوں یہاں سے یہاں تک ہماری حرف کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسا چھوٹا سا لفظ جس کا بذات خود کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جملوں میں اس کو استعمال کرنے سے ہمیں جملے کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. مثلاً کو اور پر، یہ سب کیا ہیں؟ حروف ہیں. حروف کی بہت سی اقسام ہیں اور یہ سب جملوں کو بامعنی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب صرف کو اور پر تو حروف نہیں ہیں، بہت سے حروف اور بھی ہوتے ہیں. مثلاً نے، کو، کا، کی، جو، کیوں، کب، کہاں، تک، سے، پر، میں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ حروف کی اور بہت سے اقسام ہیں. یہاں پہ بچوں ہمارے پاس ایک حروف کے حوالے سے چھوٹی سی مشق دی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بچوں خالی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے، اوپر ہمارے پاس کچھ حروف آپشن میں دیے گئے ہیں، میں، پر، اور، تک، جب، نے، سے، کر، کو، جو. ٹھیک ہے، آپ نے ان میں سے حروف چن کر یہاں پر لگانے ہیں. آئیے اس کو لگاتے ہیں. خدا تمہیں ہر بلا ڈیش محفوظ رکھے. کیا آئے گا یہاں پہ؟ جی ہاں، سے محفوظ رکھے. اچھی خبر سن ڈیش خوشی ہوتی ہے. اچھی خبر سن کر خوشی ہوتی ہے، یہاں لکھیں گے کر. ٹھیک ہے، تو بچوں اسی طریقے سے آپ نے نیچے دی گئی تمام خالی جگہوں کو مناسب حروف لگا کر آپ نے پر کر لینا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنا کام صفائی اور خوبصورتی سے کرنا ہے، اپنے والدین کو بھی تنگ نہیں کرنا، اور اپنا خوب خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.